بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہماری بحث چل رہی تھی عوامل کی، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے اسماء کے اندر یا افعال کے اندر رفع نصب جر والی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہی عوامل میں سے ایک عامل فعل بھی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم چند امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ تفتح الزہر، سار الغبار، فاض النہر، حبت الریح، طوى الخادم الثوب، اکل الثعلب دجاجة، بلل المطر الارض، احرقت النار المنازل۔ یہ دو طائفے ہو گئے یا دو گروپ ہو گئے امثلہ کے۔ اس میں سے آپ پہلے گروپ میں غور کریں، وہ مرکب ہے فعل اور فاعل سے، بس اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ اور امثلہ کا دوسرا گروپ وہ تین چیزوں سے مرکب ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ اب کوئی یہ چاہے جیسے دوسرے گروپ کے اندر مفعول بھی موجود ہے، تو وہ پہلے جملے کے اندر بھی مفعول بھی کو ذکر کر دے تاکہ دونوں گروپ ایک جیسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلی قسم میں جو افعال استعمال ہو رہے ہیں ان افعال میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ مفعول بھی تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں، پھول کھل گیا، تو پھول کا کھلنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کسی مفعول بھی کی طرف جائے۔ یا غبار کا اڑنا، یہ غبار فاعل ہو جائے گا، اڑنا اس کا فعل ہو جائے گا، کوئی ایسا مفعول نہیں جس تک اڑنا پہنچے اور سارا اس مفعول بھی کو نصب دے۔ ایسے ہی نہر بہہ پڑی، اب نہر کا بہنا یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہو اور یہاں ہمیں مفعول ذکر کرنا پڑے اور فاضا اس کو نصب دے۔ ایسے ہی حبت الریح، ہوا چلی، اس میں بھی ہوا کا چلنا ایک فعل ہے جو صرف فاعل سے پورا ہو رہا ہے، مفعول بھی کو آپ یہاں ذکر نہیں کریں گے اور حبہ اس کو نصب نہیں دے گا۔ تو پہلی قسم کے افعال کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ افعال قاصر ہیں، یعنی مفعول بھی تک پہنچنے سے قاصر ہیں، تو ان کو افعال قاصرہ یا افعال لازمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرے گروپ میں جو افعال استعمال ہو رہے ہیں وہ مفعول بھی تک پہنچنے سے قاصر نہیں ہیں، بلکہ ان افعال کا اثر مفعول بھی تک پہنچ رہا ہے اور عمل بھی پہنچ رہا ہے کہ وہ افعال مفعول بھی کو نصب دے رہے ہیں۔ لہذا ہم یوں کہیں گے کہ امثلہ کی دوسرے گروپ میں افعال کا عمل فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول بھی تک پہنچ رہا ہے یا فاعل سے متعدی ہو کر مفعول بھی تک پہنچ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس دوسری قسم کا نام رکھتے ہیں افعال متعدیہ۔ تو ہمیں اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ فعل بنیادی طور پر دو قسموں کی طرف تقسیم ہو جاتا ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اور تعریف بھی ہمیں خود بخود معلوم ہو گئی کہ فعل لازم وہ فعل ہوگا جو مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا، اور فعل متعدی وہ فعل ہوگا جو مفعول بھی کو نصب دے گا۔ اب چند ایک امثلہ اور دیکھیں۔ زرع الفلاح القصب، اطفأ الہواء المصباح، تسوق الریح السحاب، یرکب الفارس الجواد، ظننت الجو معتدلا، رأیت الصلح خیرا، اعطیت السائل خبزا، یسقی الطبیب المریض الدواء، انبأنی الرسول الامیر قادما، اخبرت الغلمان اللعب مفیدا،
امثلہ سے یہ بات تو بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام امثلہ میں افعال متعدیہ ہیں، کیونکہ تمام افعال ہی مفعول کو نصب دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان تینوں گروپوں کا آپس میں موازنہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پہلی قسم ایک مفعول کو نصب دے رہی ہے، دوسری قسم دو مفعولوں کو نصب دے رہی ہے، اور تیسری قسم تین مفعولوں کو نصب دے رہی ہے۔ اور مزید غور کریں کہ امثلہ کی جو دوسری قسم ہے یا دوسرا گروپ ہے اس میں تھوڑا سا اور غور کریں کہ اس میں جو چار امثلہ ہیں، چار میں سے پہلی دو امثلہ ان میں دونوں مفعول بھی ایسے ہیں کہ اگر ہم ایک کو مبتدا بنا کر دوسرے کو خبر بنا دیں تو ایسا بنانا بالکل ٹھیک ہوگا، جیسے الجو معتدل، الصلح خیر۔ جبکہ دوسری دو امثلہ میں ہم دونوں مفعولوں کو آپس میں مبتدا خبر نہیں بنا سکتے، لہذا السائل خبز نہیں کہہ سکتے اور المریض الدواء نہیں کہہ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ جو دوسری قسم یا دوسرا گروپ ہے امثلہ کا وہ بھی دو قسموں کی طرف تقسیم ہو رہا ہے۔ تو ان ساری امثلہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل متعدی چار قسموں کی طرف تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ افعال ہیں کہ جو ایک مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں، اور دوسری قسم میں وہ افعال آئیں گے کہ جو دو مفعولوں کو نصب دیں گے اور اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوں گے آپس میں، اور تیسری قسم میں وہ افعال متعدیہ آئیں گے جو دو مفعولوں کو نصب تو دیں لیکن وہ دونوں مفعول آپس میں مبتدا خبر کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، اور چوتھی قسم میں وہ افعال متعدیہ آ جائیں گے جو تین مفعولوں کو نصب دیتے ہیں۔ تو آج کے پورے سبق کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ عوامل میں سے ایک عامل فعل بھی ہے۔ فعل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوں گی، لازم اور متعدی، اور پھر متعدی چار قسموں کی طرف تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی خوب اچھے طریقے سے مشق کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔